جب آپ یو آر اے چائلڈ آپ کو آپ کی ماں ہی لگتی ہے, کبھی سیلیبریٹی نہیں لگتی. جب میں نے انڈیا لینڈ کیا تو ہمارے جہاز میں جب لینڈ کیا تو ان کے منسٹرز ہمیں جہاز سے پھولوں کے ساتھ لے کے گئے. اتنے پھول تھے زمین سے لے کے صوفوں پہ, بیڈ پہ کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. دھرمیندر جی انہوں نے کیا کیا, امی کو دور سے دیکھا اور ہاتھ اوپر کر کے وہ زمین پہ لیٹ گئے, لیٹ کے یوں سجدہ کر دیا. اچھا ہینا جی, آپ کا بہت عرصہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو گھر پر ساتھ گزرا, ایک آپ باہر بھی ان کے ساتھ بہت جاتی تھیں. جی اور I was lucky. جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماں جو سپر سٹار ہے, بر صغیر کی سب سے بڑا نام ان کا تھا اس وقت, ان کی بیٹی ہونا کتنی ایک ذمہ داری اور کتنا پراؤڈ فیل کرتی تھیں, اور پھر اس دور میں اس چیز کو ابزارب کرنا کہ اچھا جی یہ سپر سٹار ہیں, تو گھر میں وہ کیسے ٹائم اسپینڈ کرتی تھی, گھر میں وہ ٹائم دے پاتی تھیں جو ایک عام ماں دے پاتی؟ سو اٹ از سو اسٹرینج جب میں لوگوں سے یہ بات سنتی ہوں, کیونکہ امی ہمیشہ کہتی تھی گھر کی مرغی دال برابر. سو آئی نیور یوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا بول رہی ہیں امی, بٹ اٹ از سو ٹرو کہ جب آپ یو آر اے چائلڈ آپ کو آپ کی ماں ہی لگتی ہے, کبھی سیلیبریٹی نہیں لگتی, اور نہ وہ گھر میں کبھی سیلیبریٹی تھی. لوگ ریئلائز نہیں کرتے دیٹ شی واز اے ویری ویری سمپل وومن. شی واز ویری سمپل. گھر میں کھانا پکانا, بچوں کو دیکھنا, ان کو اتنے اچھے کپڑے سینے آتے تھے, غرارے کاٹتی تھی. ٹیلر گھر میں بیٹھے ہوئے غرارے کاٹ کے دے رہی ہیں, کیسے بنانے شلوار قمیض, بلاؤزز, ہاتھ سے ترپائی کرنی, نیٹنگ. وہ میرے ابا کے لیے 3 دن میں سویٹر بنا لیتی تھی. ریکارڈنگ پہ گئی اور ساتھ نیٹنگ کر رہی ہے, ساتھ گانا گا رہی ہے. سو شی واز ویری ڈومیسٹیکیٹڈ, شی واز اے ہاؤس وائف. تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے تھوڑا فیل ہوتا تھا, بٹ بچپن میں اتنا فیل نہیں ہوا. وین شی پاسڈ اوے آئی ریئلائز واٹ اے سیلیبریٹی شی واز. اور جب میں انڈیا گئی ان کے ساتھ, میری شادی ہو رہی تھی, تو میرے ابا نے کہا کہ آپ ان کو ساتھ لے جائیں, اس کا جہیز جو ہے انڈیا سے آپ لے آئیں. تو میں واحد تھی بچی جو پہلے امی کے ساتھ گئی, بعد میں ہما جی بھی آ گئیں. تو جب میں انڈیا گئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ او مائی گاڈ, my mother is such a big celebrity. because جب ہم جہاز سے جا رہے تھے صبح, امی 35 سال بعد انڈیا جا رہی تھیں, تو انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ پہ روک لیا صبح صبح, جو ان کی ہوتی ہے FIA وٹ ایور امیگریشن وٹ ایور اٹ از. انہوں نے روکا, انہوں نے کہا جی آپ کو NOC نہیں, میڈم جا نہیں سکتی وٹ ایور. اور امی نے کہا کہ وہاں ہزاروں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, بیکاز ہم انوائٹ پہ انڈیا گئے تھے. دلیپ کمار نے جی, مارٹل مین امارٹل میلڈیز واز اے ویری ہیوج شو جو انڈیا میں ہو رہا تھا. انکل دلیپ انچارج تھے اور یش چوپڑا. انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھیجی تھی امی کو کہ آپ انڈیا آئیں, اور ہزاروں لوگ جو تھے وہ اس شو میں آنے والے تھے. سو امی نے کہا کہ اگر میں نہیں گئی تو میں کبھی زندگی میں انڈیا نہیں جا سکتی ہوں, نہ میں شکل دکھا سکتی ہوں, مجھے اس فلائٹ پر ہی جانا ہے. تو سب جو ہے وہ اسلام آباد کالز کر رہے تھے, صبح کا وقت تھا, سب آفسز ور کلوزڈ. امی نے کہا میں اسی جہاز میں جاؤں گی. اور یہ بات کرتے کرتے آئی واز ویری ینگ, آئی مسٹ بی لائک 17-18 ایئرز اولڈ. میں دیکھ رہی ہوں جہاز جو ہے وہ آہستہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ اسلام آباد کالز ہو رہی ہیں, اور جہاز مین رن وے پہ آ گیا ہے. اینڈ سڈنلی ہمارا NOC آ گیا, انہوں نے گو ہیڈ دیا. اور وہ جہاز میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جہاز رن وے سے واپس آیا, اور اسی پلین میں ہم انڈیا گئے. اینڈ پہلی اور آخری دفعہ ایسا ہوا ہے, because she was such a not a, I wouldn't say a powerful woman, she was very humble, but اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کے لیے اسٹینڈ وہ لیتی تھی ہمیشہ. So that I saw that. اور جب میں نے انڈیا لینڈ کیا تو ہمارے جہاز میں جب لینڈ کیا تو ان کے منسٹرز ہمیں جہاز سے پھولوں کے ساتھ لے کے گئے, اور اسپیشل گاڑی تھی. جب ہم لاؤنج کے اندر گئے تو there were so many stars, دلیپ انکل, سائرہ بانو جی کی مدر, سارے اسٹارز ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. سو آئی واز ریئلی شاک کہ میں نے کبھی وہ سائڈ امی کی دیکھی نہیں تھی کہ سو مینی پیپل آر گوئنگ کریزی او امی. تو آئی نو جب ہم تاج ہوٹل میں ٹھہرے تھے, ہمارے سویٹ تھا بہت بڑا, تو جب دروازہ میں نے کھولا, ہم اس میں انٹر ہوئے, ہمارے ساتھ انہوں نے ایکچولی سیکورٹی دی ہوئی تھی. دا منٹ وی لینڈیڈ وی ہیڈ آور اون سیکورٹی. جب تک ہم واپس نہیں آئے, 3 ہفتے ہم انڈیا میں رہے, وہ سیکورٹی ہمارے ساتھ نان اسٹاپ, ہمیں دروازے کے باہر فالو کرنا, گاڑیاں ہمارے ساتھ تھی. دروازہ جب میں نے کھولا تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ سویٹ کی جتنی لینتھ ہے, اتنے پھول تھے زمین سے لے کے صوفوں پہ, بیڈ پہ کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور ہر انڈین
فلم سٹارز کی طرف سے جو امی کو نہیں بھی ملا تھا, انہوں نے امی کو ویلکم کرنے کے لیے فلاورز بھیجے ہوئے تھے. ایوری تھنگ, آئی مین اٹ واز امیزنگ. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ اسٹرک می ہوٹل جا کے. اور اس کے بعد لائک آئی سیڈ انکل دلیپ اور یش جی انچارج تھے, یش چوپڑا, ان کی وائف پیم تھی, ونڈرفل وومن, وہ ہمارے ہوسٹ تھے. انہوں نے ہمارے لیے ایک منٹ پلان ہوتا تھا. صبح صبح انکل دلیپ کی کال آتی تھی مجھے, بیٹا دس از ہیپننگ, اتنے بجے آپ نے یہاں جانا ہے, یہاں انٹرویو دینا ہے, یہاں لنچ ہے. تو مجھے سارا دن ڈکٹیٹ کرتے, اور میں تب اسکول ابھی او لیولس کر کے آئی تھی, کچھ مجھے اتنا اندازہ نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں ہر چیز جو ہے امی کی, ان کا اسٹاف تھا امی کا, مگر میں ہر چیز ہر ایک سے ایٹ دیٹ ایج آئی یوزڈ ٹو کوآرڈینیٹ, کون کتنے بجے آئے گا, ہم نے کتنے بجے کہاں پہنچنا ہے. اور دوسری تھی آنٹی سردار اختر, جو محبوب صاحب کی وائف تھی, جنہوں نے مدر انڈیا بنائی تھی. وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. تو ہر روز رات کو ڈنر, فرسٹ ڈنر واز ان انکل دلیپس ہاؤس, فرسٹ ڈنر جہاں پہنچے. تو ماشاء اللہ وہاں تو ہر اسٹار فرام ریکھا جی واز دیر, یو نیم اٹ, ایوری اسٹار دیٹ یو نو واز پریزنٹ. سب سے زیادہ مجھے یاد ہے دھرمیندر جی, انہوں نے کیا کیا, امی کو دور سے دیکھا اور ہاتھ اوپر کر کے وہ زمین پہ لیٹ گئے, لیٹ کے یوں سجدہ کر دیا کہ میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں. اور امی تو گھبرا گئی, کبھی پاکستان میں ایسا دیکھا نہیں نا, کوئی گر جائے آپ کے پاؤں میں. گرے نہیں, لیٹ گئے, وہ زمین پہ ایکچولی لیٹ گئے, اپنی محبت کا انداز. میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں. سو دیٹ واز سو لولی. So it was amazing. That first dinner was so amazing. Shashi ji, Raj Kapoor was there, so nice. And then ایک دن کبھی کوئی ڈنر کر رہا ہے, جیسے یش جی نے ڈنر کیا, اندرا گاندھی سے بھی ملا, امیتابھ بچن جی. This is Bombay. First this happened in Bombay. امی اپنی پرانی جگہوں پہ گئیں, لائک امی چوپاٹی میں رہتی تھیں, تو بڑے اچھے ہمارے ہر روز کو ایک اسٹار کے گھر کھانا ہوتا تھا, پران جی. تو ہمارا یہ ٹرینڈ تھا کہ گئے کھانے پہ, اور اس کے بعد جب کھانا 12-1 بجے جب سلو گیا, تو انکل دلیپ, امی اور راج کپور جی بیٹھ کے صبح کے 3-4 بجے تک ہم گپے مارتے تھے. پران انکل واز دیئر آلسو, بیکاز وہ امی کے آئی تھنک پہلے ہیرو تھے. وہ ہمیں ایئرپورٹ بھی لینے کے لیے آئے تھے, اور وہ ہمارے ساتھ تھے. تو یہ 6-7 لوگوں کا ایک گروپ بن جاتا تھا ڈنر کے بعد ہر ایک کے گھر میں, اور صبح 4 بجے تک گپیں اور پرانی یادیں یاد کر رہے ہیں, اور امی گنگنا رہی ہیں ساتھ. انکل دلیپ بھی گا رہے ہیں, ان کو گانے کا اتنا شوق تھا, وہ بھی ساتھ گنگنا رہے ہیں. پھر جو راج جی بول رہے ہیں کچھ, تو آئی گاٹ ٹو سی دیٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج کہ یو نو لائک جب پرانے دوست ملتے ہیں وہ 24 گھنٹے باتیں کرتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ ہم سوئیں جا کے گھر بچوں کی طرح. تو وہ ہوتا رہا تقریباً آلموسٹ فار اباؤٹ آئی تھنک 2 weeks وی ور ان بامبے. جاوید اختر آتے تھے, شبانہ جی آتی تھی, امی جیسے بیٹھی ہیں کسی کے گھر پہ تو سب زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور امی کی باتیں سنتے تھے. اور آئی ٹو سی مائی مدر کہ 2-2 گھنٹے بول رہی ہیں, سب سن رہے ہیں, کوئی بول نہیں رہا. اور وہ جیسے کچھ اپنی باتیں سنا رہی ہیں, کبھی تھوڑی شی واز ویری گڈ ایٹ میمکری, ابھی وہ میمک کر رہی ہیں کسی کو اور وہ سنا رہی ہیں, اور لوگ شعر سنا رہی ہیں اور گنگنا رہی ہیں, اور سب بیٹھ کے وہ امی کی باتوں گھنٹوں سنتے تھے. اتنے اس دور کے بڑے نام ان کے سامنے. اور پھر وہ جب شو بھی ہوا, پھر امی کو ایک گانے کی پرمیشن, انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے ایک گانا سنانا ہے اسپیشل. پھر دہلی سے پرمیشن لی گانے کی. امی نے پھر اس مارٹل میلوڈیز میں امی نے وہ گانا بھی گایا. کون سا گانا تھا؟ آئی تھنک وہ تھا چاندنی راتیں, آواز دے کہاں ہے, سوری آواز دے کہاں ہے. تو وہ بھی امی نے گانا گایا. تو آئی ایز اے اسٹار گاٹ ٹو میٹ سو مینی ینگ اس زمانے کے جو ایکٹرز ایکٹریسز تھے. اور پھر ہم لوگ جو تھے, پھر ہم چلے گئے دہلی. جب ہم دہلی گئے تو پھر اندرا گاندھی نے بلایا ممی کو 7 o'clock in the morning ان کے اپنے گھر پہ. تو ان سے ملاقات ہوئی, راہل گاندھی سے ہوئی. امی نے کہا میں نے اجمیر شریف ضرور جانا ہے حاضری کے لیے. اگین وی ہیڈ پروٹوکال, پورے پروٹوکال کے ساتھ ہم جے پور گئے. جے پور سے پھر لائک ہم اجمیر گئے, اور پھر امی نے چڑھایا, چادر چڑھائی بھی آپ کی شادی کا. جی میرے بھی ساتھ کوئی شاپنگ کرتے کرتے لہنگا یہاں سے, کچھ کپڑے یہاں سے لے لو. تو آئی میٹ سو مینی پیپل, لائک شمیلا ٹیگور واز دیئر, آئی ریمبر. پھر دلیپ انگل گھر, انہوں نے کہا آپ پکائیں اپنے ہاتھ کا کھانا. تب تک ہما جی بھی آ گئی تھی. تو ہما جی اور امی نے انکل دلیپ کے کچن میں کھانا پکایا, قیمہ اور بھری مرغیاں, اور قیمے پہ نا گرم گرم انڈے, راج کپور جی اور انکل دلیپ کے لیے اسپیشلی. تو وہ گھر کے ان کے کچن میں کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور گپے مار. اور دونوں پنجابی بولتے تھے, لائک ہنکو وہ پشاور سے تھے, تو وہ پنجابی, امی کے ساتھ دونوں پنجابی ہی بولتے تھے. انکل دلیپ ان سے اردو نہیں بولتے تھے. مگر میں نے کبھی اتنا امپریسو انسان, اتنا کیرزمیٹک انسان اپنی لائف میں نہیں دیکھا. واٹ اے مین. جب وہ بولتے تھے انکل دلیپ, آپ ہل نہیں سکتے تھے ان کے پاس سے. اگر وہ انگلش بول رہے ہیں تو اس میں اردو کا ایک لفظ وہ استعمال نہیں کریں گے, اور اگر وہ اردو بول رہے ہیں ساری رات
تو آپ ہم تو مکس کرتے ہیں نا, یہ بول رہے ہیں Bilingual ہو جاتے ہم وائلیٹ کرتے ہیں لینگویج کو. کیا خوبصورت وہ بولتے تھے. آئی مین اٹ واز سچ اے پلیزر ٹو بی ان دس کمپنی اینڈ آئی ایم سو آپ نے وہ سب بلیسڈ دیکھا کہ میں نے اتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارا. وہ میموریز جو ہیں صبح وہ شام ہمیشہ آپ کے دل میں صبح رہتی ہیں. شام سائرہ جی کے ساتھ, ان کی مدر کے ساتھ, ان کے گھر پہ جانا, سب کے گھر پہ جانا, ملنا, کھانے کھانے, اور وہ انہوں نے ایسے امی کو ویلکم کیا کہ کوئی نہیں کہ لائک 35 ایئرس کے بعد کوئی آیا. نو, اٹ واز لائک their بیسٹ فرینڈ کمنگ بیک. آئی میٹ سو مینی میوزک ڈائریکٹرز آل جو زمانے میں نوشاد صاحب تھے, سب کو ملی میں, اور ڈبنگ اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں, اور سو اٹ واز این امیزنگ اوور دا ٹاپ.